بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم اس تعلیمی ویڈیو میں اموی خلافت کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ابن مروان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے دور حکومت میں اس کی شراکت اور اثرات کو دریافت کرتے ہیں اور اس تاریخی شخصیت کے بارے میں معلومات پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کی۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان 8ویں اموی خلیفہ تھے، جنہوں نے 717 سے لے کر 720 میں اپنی موت تک حکومت کی۔ انہیں اموی مرکزی حکومت میں بہت زیادہ مؤثر اور مساوانیہ بنا کر اہم اصلاحات کا سہرا دیا جاتا ہے۔ اس کی حکمرانی کو حدیث کے پہلے سرکار، مجموعے اور عوام کے لیے لازمی آفاقی تعلیم کے ذریعے نشان زدہ کیا گیا ہے۔ عمر غالباً 680 کے قریب مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد عبدالعزیز بن ابن مروان کا تعلق شہر کے امیر اموی قبیلے سے تھا، جبکہ ان کی والدہ لیلہ بنت عاصم خلیفہ دوم راشدین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ بہت ہی معزز خلیفہ عمر سے ان کی نسبت پر بھی مورخین نے اسے دوسرے اموی حکمرانوں سے ممتاز کرنے کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس کی پیدائش کے وقت امویوں کی ایک اور شاخ سفیانیوں نے ان کی دارالحکومت دمشق سے حکومت کی، جب حکمران خلیفہ یزید اول اور اس کا بیٹا اور جانشین معاویہ بلدت 683 اور 684 میں یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے تو اموی حکومت خلافت میں مدمم ہو گئی اور حجاز کے امویوں کے خلاف بشمول مدینہ مکہ میں مقیم عبداللہ ابن زبیر حریف خلیفہ کے حامیوں نے بے دخل کر دیا۔ اموی جلاوطنوں نے شام میں پناہ لی، جہاں وفادار عرب قبائل نے خاندان کی حمایت کی۔ عمر کو بالآخر ان قبائل نے خلیفہ 684 سے 685 کے دادا مروان اول کے طور پر تسلیم کیا اور ان کی حمایت سے شام میں اموی حکومت کو دوبارہ قائم کیا۔ 685 میں مروان نے ابن زبیر کے گورنر کو مصر سے معزول کیا اور عمر کے والد کو صوبہ میں مقرر کیا۔ عمر نے اپنے بچپن کا کچھ حصہ مصر میں گزارا، خاص طور پر عنوان میں، جو 686 اور 705 میں ان کے والد کے درمیان ان کی والد کی گورنری کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کی اپنی تعلیم مدینہ میں حاصل کی، تاہم جسے امویوں نے 692 میں عمر کے چچا خلیفہ عبد الملک متحد دوبارہ حاصل کیا۔ اپنی جوانی کا بیشتر حصہ مدینہ سے گزارنے کے بعد عمر نے شہر کے متقیوں اور احادیث کی تفسیر کرنے والوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ عمر کے والد کی وفات کے بعد عبداللہ مالک نے عمر کو دمشق واپس بلا لیا، جہاں اس کی نے عمر کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دی۔ عمر کی 2 اور بیویاں تھیں، ان کی خالہ زاد بہن شعیب یا عثمان، بنو کلب قبیلہ کے شعیب یا سعد بن زبان کی بیٹی، اور یحارس کی بنت علی۔ اپنی بیویوں سے اس کے 7 جان بچے پیدا ہوئے اور ساتھ ہی دیگر لونیوں سے بچے پیدا ہوئے۔ روایتی مسلم ذرائع کے مطابق جب سلمان میں بستر مرگ پر تھے تو راجہ نے انہیں عمر کو اپنے جانشین مقرر کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ سلمان کا بیٹا ایوب اس کا ابتدائی نامزد امیدوار تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا انتقال ہو گیا، جبکہ اس کے دوسرے بیٹے یا تو بہت چھوٹے تھے یا بازنطینی محاذ پر لڑ رہے تھے۔ عمر کی نامزدگی نے عبد المالک کی خواہشات کو باطل کر دیا، جنہوں نے اس عہدے کو اپنی براہ راست اولاد تک محدود رکھنے کی کوشش کی۔ عبد المالک کی متعدد اولادوں کو ترجیح دیتے ہوئے خاندان کی ایک کیڈٹ شاخ کے رکن عمر کی بلندی نے ان شہزادوں کو حیران کر دیا۔ اس کے مطابق کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیکھا۔ خود عمر سب سے کم راجہ نے معاملہ سنبھالا، اموی شہزادوں کو دبیق کی مسجد میں بلایا اور ان سے مسلمانوں کے سلمان کی وصیت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا، جسے راجہ نے خفیہ رکھا تھا۔ امویوں کے قبول کرنے کے بعد ہی راجہ نے انکشاف کیا کہ عمر خلیفہ کے نامزد امیدوار تھے۔ ہشام بن عبد المالک نے اپنی مخالفت کا اظہار کیا، لیکن تشنت کی دھمکیوں ملنے کے بعد
وہ پیچھے ہٹ گئے۔ عبد المالک کے بیٹے یزید دوم کو عمر کے جانشین کے طور پر نامزد کرنے کے ساتھ ایک مکمل اندرونی خاندانی تنازع کو ٹالا گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں راجا کا کردار مکمل طور پر مبالغہ آمیز تھا۔ زیادہ معقول یہ تھا کہ عمر کی جانشینی روایتی نمونوں جیسے سینیرٹی اور اچھی طرح سے کام دعووں کا نتیجہ تھی جو خلیفہ مروان اول کے اصل عہدہ عمر کے والد عبد العزیز کو عبد المالک کی جانشین کے طور پر دیا گیا تھا، جو عبد العزیز سے پہلے عبد المالک کی وجہ سے پورا نہیں ہوا تھا۔ عمر نے 22 ستمبر 717 کو بغیر کسی خاص مخالفت کے قبول کر لیا۔ مسلمانوں کے روایتی ذرائع میں متفقہ نظریہ یہ ہے کہ عمر متقی تھے اور دوسرے اموی خلفاء کی واحد مخالفت میں ایک سچے مسلمان کی طرح حکومت کرتے تھے، جنہیں عام طور پر بے دین، غاصب، ظالم اور پلے بوائے سمجھا جاتا تھا۔ روایت میں عمر کو ایک مستند خلیفہ کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، جبکہ دیگر اموی بادشاہوں کے طور پر دیکھے گئے تھے۔ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ جزوی طور پر تاریخی حقائق اور عمر کے کردار اور افعال پر مبنی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عمر حقیقت میں، جیسا کہ تمام شواہد بتاتے ہیں، کہ ایک عزت دار، وفادار اور ہر لحاظ سے لائق حکمران تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کے مختصر دور کے عہدہ کے طور پر اس کی خلافت کے کامیابی اور مقاصد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ در حقیقت کینڈی نے عمر کو مروانیوں کے حکمرانوں میں سب سے زیادہ پریشان کن کردار قرار دیا ہے، جیسا کہ کینڈی کا کہنا ہے کہ وہ ایک متقی شخص تھا جس نے اپنے دور کے مسائل کو اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جو اس کے خاندان اور ریاست کی ضروریات کو اسلام کے تقاضوں سے شخص میں عمر نے عام اہم کرنے کا، خلافت کے خاتمے کو روکنے کے لیے عربوں کے اتحاد کو برقرار رکھنے، محاذ کی رنجشوں کو دور کرنے اور سیاسی زندگی کو مذہب کے دعووں سے عام اہم کرنے کے لیے کام کیا۔ دمشق سے حلب یا ممکنہ طور پر ابائی اپنی خنازرہ جاگیر واپسی پر عمر بیمار ہو گئے۔ ان کا انتقال 5 فروری اور 10 فروری 720 کے درمیان 37 سال کی عمر میں ہوا۔ معزز نعمان کے قریب دھیپ جیسے کہا جاتا ہے گاؤں میں عمر نے وہاں اپنے فنڈ سے ایک پلاٹ خریدا تھا اور اسے گاؤں میں دفن کیا گیا تھا، جہاں نامعلوم تاریخ پر ان کے مقبرے کے کھنڈرات اب بھی نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، یزید ثانی کی عمر کی جانشانی کی۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔